چین میں ایک ہفتے کے دوران روزانہ لگ بھگ 3 کروڑ 70 لاکھ افراد کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ ایک نئی رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ایک حالیہ اجلاس میں تخمینہ لگایا گیا کہ دسمبر کے اولین 20 دن کے دوران 24 کروڑ 80 لاکھ افراد چین کی 18% آبادی کو ممکنہ طور پر کووڈ-19 کا سامنا ہوا۔ چین کی جانب سے زبردست کووڈ پالیسی کو ختم کیے جانے کے بعد سے کرونا وائرس کی زیادہ متعدی اقسام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے تخمینے کے مطابق دارالحکومت بیجنگ اور صوبہ شویان کی 50% آبادی کووڈ سے متاثر ہو چکی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے یہ تخمینہ کیسے لگایا، کیونکہ اب چین میں پہلے کی طرح ٹیسٹنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ پر نیشنل ہیلتھ کمیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح چین کی جانب سے کووڈ کے بغیر علامات والے کیسز کی تعداد کو بھی اب رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں کووڈ سے ہلاکتوں کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی۔ حالیہ دنوں کے دوران پڑوسی ملک میں کورونا کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے کونسل کے اجلاس میں سڑکوں اور دیگر بنیادی ضروریات کے مسئلے پر بی جے پی کے کارپوریٹرز نے شدید احتجاج کیا۔ زعفرانی جماعت سے تعلق رکھنے والے کارپوریٹرز نے اپنے مطالبات کی حمایت میں نعرے بازی کی اور پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ میئر نے ان کو نشستوں پر واپس جانے کی ہدایت دی، تاہم میئر کی ہدایت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ بعد ازاں میئر نے اجلاس کو چائے کے وقفے کے لیے ملتوی کر دیا۔ تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ، جس کو معمار دستور ہند ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نام پر رکھا گیا ہے، کا افتتاح توقع ہے کہ پونگل کے بعد کیا جائے گا۔ اس عصری اور تمام سہولتوں سے لیس عمارت کی تعمیر کے کام آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں۔ مزدور 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اس عمارت کو تیار کیا جا سکے۔ ان پر قومی نشان لگانے کے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کرینز کی مدد سے قومی نشان گنبدوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ ان نشانات کا وزن 5 ٹن ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے دفتر کے کاموں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ فرش کے کاموں کے لیے خصوصی ماربلز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دیگر بقیہ کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کی تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دی گئی مہلت کے مطابق ہی ان کاموں کی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی سیکریٹریٹ میں مسجد مندر کے کام بھی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہیں۔ مخرب اخلاق فلموں میں کام کرنے والی لڑکی کے بلیک میل سے تنگ آ کر مدھیہ پردیش کے اجین میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے زہر پی لیا۔ اس خاندان نے خودکشی کا ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ اس پورن سٹار نے انہیں ہراساں کیا ہے۔ ان تمام کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اس لڑکی کا تعلق گوہاٹی سے ہے۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 4 سبری ملا یاتری کیرلا میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ایڈوکلکی ضلع میں اس وقت پیش آیا جب ان کی گاڑی کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا اور یہ گاڑی الٹ گئی۔ مہلوکین کے ناموں کا پتہ نہیں چل سکا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے فارم ہاؤس پر دھاوا کرتے ہوئے ریو پارٹی کا پتہ چلایا۔ اس ریو پارٹی کا پولیس نے کل اس دھاوے کے ذریعے پتہ چلاتے ہوئے 40 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 217 شراب کی بوتلوں کے ساتھ ساتھ حقہ مشینوں کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے فارم ہاؤس کے مالک کے خلاف بھی کیس درج کر لیا۔ مہاکالی پولیس نے 6 سالہ لڑکی کو آزاد کروا لیا جس کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ 6 سالہ لڑکی جس کی شناخت کروتی کے طور پر کی گئی ہے اپنے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی کہ 35 سالہ رام نامی شخص نے اس کا اغوا کر لیا۔ لڑکی کی ماں رینوکا خانگی ملازم بتائی گئی ہے۔ لڑکی کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی گئی جس پر پولیس کی 10 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے CCTV فوٹیج حاصل کیا گیا جس میں پتہ چلا کہ لڑکی سدھی پیٹ میں ہے۔ اسے وہاں سے بحفاظت آزاد کروا لیا گیا۔
अगवा के बाद अगवा कुरिंदगान लड़की को लेकर जुबली बस स्टेशन ऑटो में पहुंचे और वहां से बजरिए बस वो सिद्दीपेट के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने लड़की के कान की बालियां निकाल कर अपने पास रख ली। इस दौरान मुकामी अफराद को शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। मेदक में पेश आए सड़क हादसे में 2 सैनिटेशन वर्कर्स हलाक हो गए। ये हादसा मेदक की बल्दिया के दफ्तर के करीब पेश आया। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस कैमरे में दिखाया गया है कि तेज रफ्तार कार ने इन सैनिटेशन वर्कर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 सैनिटेशन वर्कर्स हलाक हो गए। इनकी शनाख्त हनूज नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रत्ताकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि कमिश्नरेट हुदूद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 19% इजाफा हुआ है। रत्ताकोंडा कमिश्नरेट के साल 2022 की सालाना राउंड अप रिपोर्ट जारी की गई है। महेश भागवत ने साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में जराइम में इजाफे का इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 21,685 मुकदमात दर्ज किए गए थे, ताहम इस साल 25,815 मुकदमात दर्ज हुए हैं। रत्ताकोंडा में साइबर क्राइम्स में भी इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल 1,360 मुकदमात के मुकाबले इस साल 2,049 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद के जराइम में 23%, NDPS में 140%, गेमिंग एक्ट में 17%, कत्ल में 29%, अगवा में 38% और खवातीन के कत्ल में 63% इजाफा हुआ है। CP महेश मुरलीधर भागवत ने कहा है कि हर शिकायत के लिए FIR के इंदराज और देही इलाकों में आबादी में इजाफे की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। उन्होंने 7 साल तक रत्ताकोंडा CP की जिम्मेदारी सौंपने पर रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया है। वज़ीर खजाना हरीश राव ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें वक्त पर दी जाएंगी और महकमा तालीम में तमाम आसामियों को पुर किया जाएगा। STU की डायमंड जुबली तक़रीबात से खिताब करते हुए हरीश राव ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर का मसला जल्द ही होने का तयक़्क़ुन दिया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जानबूझकर रियासती हुकूमत को माली तौर पर नुकसान पहुँचाने का इल्जाम आयद करते हुए मरकज की जानिब से 40,000 करोड़ रुपए के बजट को रोक देने का इंकशाफ किया है। वज़ीर खजाना का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने मॉडल स्कूल्स को खत्म करने के अलावा आंगनवाड़ी मराकज की तादाद कम कर दी है। मॉडल स्कूल्स खत्म कर देने से हजारों गरीब होनहार तलबा तालीम से महरूम हो गए हैं। हरीश राव ने महकमा तालीम में खाली आसामियों को पुर करने, असातिज़ा की तरक्की का अमल जारी रखने का ऐलान भी किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गवर्निंग काउंसिल इजलास बजट पास करने के बाद मुलतवी कर दिया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने साल 2023-2024 के लिए बजट मंजूर करने के बाद कार्रवाई को रोक दिया। इजलास के शुरू होते ही अपोजिशन कॉरपोरेटर्स ने मेयर के पोडियम का घेराव करते हुए उनके मुतालबात पर बहस करने की मांग की थी। मेयर विजय लक्ष्मी ने अरकान से बार बार अपनी कुर्सियों पर बैठने की अपील की, ताहम उन पर कोई असर नहीं हुआ। बार बार इंतबाह के बाद अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। बगैर बहस के बजट मंजूर कर देने पर बीजेपी और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने एतराज जताया है। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के पेश नजर GHMC दफ्तर के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहस किए बिना ही बजट मंजूर कर देने से नाराज कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी एहतजाज दर्ज करवाया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के चेंबर के बाहर कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने जमहूरियत बचाओ का नारा देते हुए एहतजाज किया है। कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब बल्दिया में बहस किए बगैर ही बजट पास कर दिया गया। कॉरपोरेटर्स ने मामूली मरम्मत के लिए भी फंड्स जारी न करने और अवामी मसाइल पर बहस न करने पर BRS और बीजेपी कॉरपोरेटर्स पर शदीद नुक्ताचीनी की है और GHMC का खात्मा करने का इल्जाम भी लगाया है। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बजट पर बहस किए बगैर ही GHMC कौंसिल इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज दर्ज करवाया। मेयर अजीम देवबंदी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के बजट पर बहस किए बगैर ही इजलास मुलतवी कर देने से नाराज बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। जमहूरियत बचाओ के प्लाकार्ड्स थामे कॉरपोरेटर्स ने रियासती हुकूमत और मेयर के रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी की। कबल अज़ीं कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी मेयर के चेंबर के सामने एहतजाज किया। नाराज बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया में एक भी मसला हल न होने का इल्जाम लगाया है।
تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن صدر نشین محمد امتیاز اسحاق نے اقلیتوں کو سبسڈی لون فراہم کرنے کے لیے مزید 70 کروڑ روپے منظور کرنے سے اتفاق کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وزیر خزانہ ہریش راؤ، وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور، وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ساتھ ہوئے اجلاس میں وزیر خزانہ نے سبسڈی لون فراہم کرنے کے لیے مزید 70 کروڑ روپے منظور کرنے پر رضامندی دے دی ہے۔ محمد امتیاز اسحاق نے کہا کہ فائنانس کارپوریشن کے اکنامک سپورٹ پروگرام کے تحت قرض دیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے پہلے ہی اس کے لیے 50 کروڑ روپے منظور کیے تھے اور اب مزید 70 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR سمیت وزیر خزانہ ہریش راؤ، وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے مسجد ایک خانہ یاقوت پور میں شیڈ کی دوبارہ تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ وقف بورڈ صدر رشید محمد مسیح اللہ خان نے ضلع میرچل ملکاجگیری کے مودی چندرا پلی یاقوت پور میں واقع مسجد ایک خانہ کے شیڈ کی دوبارہ تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے پر مشتمل چیک منتظمین کے حوالے کیا ہے۔ انتظامیہ نے وقف بورڈ صدر نشین سے اظہار تشکر کیا۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے پیداگٹو جترا کے انتظامات کے سلسلے میں ضلع عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ آئندہ سال فروری کے مہینے میں ضلع سوریا پیٹ میں شری لنگا منٹولا سوامی جترا کے انعقاد سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ وزیر جگدیش ریڈی نے جترا کے کامیاب اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے عقیدت مندوں کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایتیں جاری کی ہیں۔ SP راجندر پرساد، میونسپل چیئرپرسن P اناپورنا، ایڈیشنل کلکٹر موہن راؤ، مختلف محکموں کے حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ خیرآباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ روہن ریڈی کی صدارت میں اندرا بھون میں منعقد اجلاس میں TPCC ورکنگ صدر انجن کمار یادو، سینئر لیڈرز V ہنمنت راؤ، نرنجن ریڈی، ونود ریڈی، M سائی، ابھیجیت و دیگر نے شرکت کی۔ TPCC سربراہ ریونت ریڈی کی زیر قیادت 26 جنوری سال 2023 سے ہاتھ جوڑو ابھیان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کانگریس قائدین نے اس ابھیان کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ خیرآباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ روہن ریڈی کی صدارت میں اندرا بھون میں منعقد اجلاس میں TPCC ورکنگ صدر انجن کمار یادو، سینئر لیڈرز V ہنمنت راؤ، نرنجن ریڈی، ونود ریڈی، M سائی، ابھیجیت و دیگر نے شرکت کی۔ TPCC سربراہ ریونت ریڈی کی زیر قیادت 26 جنوری سال 2023 سے ہاتھ جوڑو ابھیان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کانگریس قائدین نے اس ابھیان کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے ماسک پہننے اور احتیاط برتنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد مرکزی حکومت چوکس ہو گئی ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ سے آنے والے مسافرین کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کے نتائج مثبت آنے، کورونا کی علامات پائے جانے پر مسافرین کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ منسکھ مانڈویا کا کہنا ہے کہ محکمہ ہوابازی سے بات کرنے کے بعد وہ اس سلسلے میں حکم جاری کریں گے۔ چین میں کورونا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ہوائی اڈوں پر چین کے مسافرین کے لیے بھی کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو چوکسی اختیار کرتے ہوئے کورونا پر قابو پانے کے لیے ہدایت جاری کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے 201 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کیسز کی کل تعداد 4 کروڑ 46 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ایکٹیو کیسز بڑھ کر 3397 ہوئے ہیں۔ یومیہ مثبت شرح 0.15% اور ہفتہ وار مثبت شرح 0.14% ریکارڈ کی گئی ہے۔ چین و دیگر ممالک میں بڑھتے کورونا کیسز کے سبب ملک کے محکمہ صحت نے مزید چوکسی اختیار کر لی ہے۔ ایک دن میں 1,36,315 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں اب تک 90 کروڑ 97 لاکھ سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس بیماری سے 4 کروڑ 41,42,791 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 98.8% اور شرح اموات 1.19% درج کی گئی ہے۔ ملک میں جاری کورونا ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 220 کروڑ سے زیادہ افراد کو کورونا ٹیکہ دیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔